अपनी पार्टी की तरफ से कल इंतखाबात होने वाले थे। मैंने अपने साथियों के मशवरे से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि चूँकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। उसमें मेरी ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। मैं सियासी कारकुन हूँ। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना, कोर्ट्स के पास हमने नहीं जाना। इमरान खान की पार्टी ने आज़ादाना इलेक्शन लड़े, दर्जनों लोग उनके कामयाब हुए। तो आइन इलेक्टेड लोगों के लिए एक ख़ास कोटा मुकर्रर करता है, अक़लियतों के लिए, औरतों की सीट के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ पार्लियामेंट के सीनियर तरीन मेंबरान की कमेटी बनाई जाए। रब्बानी साहब सीनेट के, शाह मुशाहिद हुसैन, इनकी पार्टी के सीनियर लोग, मौलाना साहब, हर पार्टी से आदमी लेके ये पार्लियामेंटेरियन बैठे। हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, आइन बनाने वाले पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। हम आइन के खालिक हैं। हम आइन में हर कामा, हर फुल स्टॉप इधर उधर अपनी कंसेंसस से कर सकते हैं। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। मुझे छोड़ के एनी सीनियर मेंबर, मौलाना फजल रहमान हो, रज़ा रब्बानी हो, खुर्शीद शाह हो, इनकी पार्टी में से, में हमारे जो स्पीकर साहब हैं शावर असम्बली के, असद कैसर, वो हो, हम मिल बैठ के बात करें। ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं, इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक, इमरान खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे। विद इन 7 days इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, दोज आर कंसर्न, कि मेहरबानी करें इस मुल्क पे रहम करें। इस किस्म की चार्ट असम्बली, पेशावर असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली की, वो ये जीते हुए हैं। पंजाब में ये और मुस्लिम लीग एक साथ हैं। यहाँ ये गड़बड़, ये बर्बादी की तरफ ले जाएगी हम सबको। वी आर द पीपल हु मस्ट गवर्न दिस कंट्री। ये पार्लियामेंट हमारी। अयासाद को मैंने ख़त भी भेजा, मैंने उसको कहा भी, पता नहीं उसको बस ये पड़ी हुई है कि जी फलाने को बोलने मत तो, फलाने को बोलने मत तो। अब भी वक्त है। ये चार्ज असम्बली ये नहीं चल सकती। इसका इलाज यही है कि पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए और पार्लियामान की कमेटी इन सारी बातों की आइन की रोशनी में, आइन इस बारे में खामोश है, लेकिन पार्लियामान की मेंबर, पार्लियामान की कमेटी आइन में ये रास्ता निकाल सकती है। इनके जितने भी वोट हैं उसके तहत जितनी औरतें, जितनी अक़लियतें आती हैं, पार्लियामेंट कमेटी उसका इलाज निकाल देगी। और शायद मुमकिन है कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट समेत हम बहुत कुछ कंसेंसस से कर सकें। सो आई सजेस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, आई सजेस्ट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, द स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रोविंसेस, कि भाई इस चार्ज फिजा को ख़त्म करने के लिए आज आपकी नून लीग के अरकान कौमी असम्बली से भी जो है गुफ्तगू हो रही थी ऐवान के अंदर, तो उनसे आपकी क्या? मैंने ऐसी बात किसी नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्लियामान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सारे मसाइल का, हम क्यों अपने कपड़े जाए अदालतों में ढूंढें, वहाँ धोएं। वी आर कॉम्पिटेंट पीपल। हमारी अपनी पार्लियामेंट है, कमेटी बनाएं। जो भी ग्रीवेंसेस है, इलेक्शन के हो, रिगिंग के हो, 45 फार्म के हो, 47 फार्म के हो, हम बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा आप ये नहीं समझते कि आपकी तजवीज़ बहुत लेट हो गई है? नहीं लेट हुई, वो समझता नहीं है स्पीकर। मैंने लिख के भेजा उसको, मैंने लिख के भेजा। सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आज इलेक्शन को 12 घंटे रहते हैं, उसके पहले आपने ये 2 दिन पहले भी कर सकते थे। 2 दिन की बात नहीं। हिस्सा लेने के बाद आप जाके फरमाइएगा कि मसाइल इस मुल्क के हमेशा सियासतदानों ने हल किए जी। वो चाहे यस 18वीं तरमीम हो, यस 1973 यस का आइन हो। बिल्कुल। आप क्या समझते कितना टाइम फ्रेम जरूरी होगा? विद इन 7 days।
within 7 days, زیادہ سے زیادہ within 10 days. بات یہ ہے ایک منٹ دیکھیں آپ سب گواہ ہیں. این آر او ہوا ایک جنرل کے زمانے میں. کتنے کیسز اٹھا ہوئے؟ 9000 کیسز. اس میں کرمنل بھی تھے, قتل کے بھی تھے, ڈاکے کے بھی تھے, فلانا کے بھی تھے. واٹ دا ہیل, کیا ہوگا اگر آپ یہ پارلیمنٹ کہہ دے کہ عمران اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دو؟ کیا مدرے گا؟ میں مطلب یہ اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کو چلانا ہے. ضد نہ کریں, کوئی ضد نہ کرے, کوئی ضد نہ کرے. کمیٹی بنائیں سینئر پارلیمنٹرین کی, بالکل ربانی صاحب کو چیئرمین بنا دے, فضل الرحمان کو چیئرمین بنا دے, خورشید صاحب کو چیئرمین بنا دے, جماعت اسلامی کے کسی کو چیئرمین بنا دے. آئیں ہم اس ملک کے مسائل کو اس پارلیمنٹ میں حل کریں کنسنسس سے. اور ممکن ہے کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سب آپ کے ساتھ مطمئن ہوں کہ پریزیڈنٹ بھی کنسنسس سے لے آؤ. وائی شوڈ ہی بی فلانا, وائی شوڈ بی فلانا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پارلیمنٹ نے اگر یہ موقع ضائع کیا پھر ہر جگہ یہ چخ ہوگی. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, ہمارے صوبے میں یہ بڑی بربادی کا راستہ ہے. یہ بتائیں کہ ابھی یہ معاملات حل نہیں ہوئے جو آپ نے سجیشن دی, جی, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل کیوس, مطلب سیاسی افراتفری, اور اس کے نتیجے میں ملک میں کوئی ایمرجنسی لگ سکتی. ایک آپ کے گھر پہ چاپا کس نے مارا تھا؟ کیا آپ کے گھر پہ چاپا کس نے مارا تھا, کس نے ریڈ کیا تھا؟ میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں. یہ سنیے, یہ پارلیمنٹ کیوں کوئی نہیں سمجھتا. یہ مری بروری کی طرح انگریزوں نے ایک بنایا تھا, عام اسلامی کوئٹہ میں اسے شرف خانہ کہتے تھے. فارسی, یہ جو آن کا اپنا لڑکا ہے جو پنڈی میں رہتا ہے, مروری کا مالک, اس کے رشتہ دار تھے. اس آدمی کو, اس کے مالک کو 20 سال پہلے لوگوں نے اغوا کیا کہ یہ چیز ہمارے نام میں ٹرانسفر کر دو. ہماری ایجنسیاں اتنی نااہل نہیں ہیں کہ ان کو اغوا کرنے والے کون تھے. وہ آدمی 7 سال تک پتہ نہ چلا, ہی واز گون. اس کی بیوی یہاں, اس نے پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, اور پارا ہر جگہ دروازہ کٹکھڑایا کہ میرے شوہر کو کون لے گا. 7 سال بعد شی واز ڈکلیئر ٹو بی دی اس کی وارث. جب وہ آئی, اس عورت کو اغوا کیا گیا کوئٹہ میں. دسمبر کے مہینے میں 2-2.5 کروڑ کا غریب کر کے بالکل ننگے سر ننگے پاؤں نکل آئی, یہاں آئی ہمارے ہمسائے میں, بالکل میرا دیوار کے ساتھ. ہم نے یہ غلطی کی, اور یہ غلطی میں کرتا رہتا ہوں. جب وہ آئی میں نے کہا بھی کیا ہے, اس نے کہا بابا خدا کو مانو. ہر جگہ میں گئی, ہر گورنر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, فلانا خان, کسی نے میں نے نہیں سنی. میں نے یہ کیا کہ جب وہ اپنے دفتر آتی تھی ہمارے 2 گارڈ ساتھ ہوتے تھے, جب وہ گھر جاتی تھی ہمارے 2 گارڈ ساتھ ہوتے تھے. اس نے وہ ساری مشینری ڈسمنٹل کر کے بیچ دی. زندہ ہے وہ, یو کین جسٹ آسک ہر. پھر مجھے کہا کہ بابا یہ زمین مجھے نہیں چاہیے, آپ لوگوں نے میری عزت رکھی ہے, آپ کے خاندان نے, یا آپ نے, میری طرف سے 0 قیمت ہے اس زمین کی. میں نے کہا بابا ہم ایسے نہیں ہیں, ایک شریف آدمی کو اس طرح میرے مرد پائی ہے. اس کو میں نے کہا یہ لیز پہ لے لو. اس آدمی نے, چونکہ اس کے 2 کروڑ روپے بدماشوں نے مانگے تھے, اس آدمی نے 50 لاکھ روپے دیے. اس میں کہیں میرا نام کہیں ہو, مجھے پھانسی پہ لٹکا دو. اچھا سر, سیاستدانوں کے خلاف تقریر واقعی مجھے بولنے نہیں دیا, ورنہ میں اس کے مسائل حل کر دیتا. میں آج بھی کہتا ہوں, وی کین سالو دیز پرابلمز ان دا پارلیمنٹ. کمیٹی بنائیں, ان کو بھی مطمئن کریں, سب کو مطمئن کریں. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں, عمران خان کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں. No, not NRO. دیکھو یہ میں سیاسی کارکن ہوں, یہ دن یاد رکھیں. جتنے بھی ہم ڈیلے کریں گے
یہ پارلیمنٹ عمران خان سے تمام کیس وڈرا کر کے جائے گی. اچھا سر یہ اس میں پریڈکشن سب سے بڑی ایک آج کی سب سے بڑی آپ نے خبر یہ دی, آج کا سب سے بڑا بیان یہ دیا ہے آپ نے, آج کا سب سے بڑا آپ یہ بیان دیا ہے کہ اگر پارلیمان میں مشترکہ طور پر کنسنسس سے فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے صدر بھی کنسنسس سے آ جائے, لیکن اس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں اسپیکر کا دائرہ اختیار ہے یا نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی آپ اس میں لے کے چلیں گے؟ بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ یہ آئین بنانے یہ آئین کو سوائے اس کے بیسکس کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی یہ پارلیمنٹ لا سکتی ہے. آئین کہتا ہے کہ اتنے الیکٹڈ لوگوں کے لیے اتنی عورتیں اور اتنے وہ ہونی چاہیے. اگر اس میں خاموشی ہے پارلیمنٹ کے اس کا رستہ نکال سکتی ہے, اور اس سے ہمارے پی ٹی آئی والوں کی وہ ٹمپریچر بھی کم ہوگا. پھر ہم جب بیٹھیں گے بالکل سب باتیں انشاءاللہ چل پڑیں گی. میرے گھر پہ ایک ریٹائر کیپٹن ہے, اس کو حکم ملا تھا کسی اور کیپٹن کی طرف سے دیا گیا ہو. میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستان میں, میری وہ ہے خدا کو مانے اپنے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ کو یہ کہہ دیں کہ 8 بجے کے بعد 8 بجے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں وہ جب چل پڑتے ہیں خدا نخواستہ بربادی ہوگی. میں ایک اور چھاپا مارا تھا, اس میں بھی میرا کوئی تعلق نہیں. اور یہ بات اچھا صاحب یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے آج ڈنر دیا ہے, جائیں گے اس میں آپ پارلیمنٹ کے ممبرز کو ڈنر میں بلایا ہے, آپ جائیں گے؟ نزدیک ہو سائن. اچھا بلاول صاحب نے آج پارلیمان کو ڈنر پہ بلایا ہے, آپ جائیں گے؟ ہم نے بھی بعض لوگوں کو ڈنر پہ بلایا ہوا ہے. اجزے صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کی جو ہے آفر جو صرف پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہونی چاہیے یا جو الیکشن ہار چکے ہیں؟ نہیں, پارلیمنٹ میں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں یار, یہ پاکستان کو چلا سکتے. ربانی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے اچھے لوگ ہیں, اور بڑے پڑھے لکھے نکل آئیں گے. سے یہ کمیٹی بیٹھے رحم کرے اس ملک پہ. جی ڈی اے احتجاج کے اوپر ہے سر سندھ میں, اے این پی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر سول بالادستی کی تحریک شروع کر. یہ سب اس لیے ہے کہ سارے ملک میں ایک ریزنٹمنٹ ہے. اب اس کا علاج کون کرے؟ اس طرح ہم کریں گے, ایک دوسرے کو گریبان پڑتا گالیاں دے کے. آخری سوال سر, آپ کے دوست نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے, آپ اتحادی میرا ایمان ہے, سمجھوتا کیا بات میں؟ نہیں, میرا ایمان ہے کہ اس کا دل بھی کہتا ہوگا کہ محمود کو ووٹ دو.